أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسمان اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اعظم شانہ وامر والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ ناز عرض کرنے کے بعد قابل صدر احترام آل نبی اولاد صاحبزادہ سید شہنشاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی فضیلت الشیخ فخر السادات سید ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب حفظہ اللہ تعالی، منتظمین محفل، نقیب محفل، ثنا خانان مصطفیٰ، دیگر سامعین ذویل احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، بڑی خوشی کی بات ہے کہ رات کے اس پہر میں جب لوگ اپنے بستروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہم یہاں جامع مسجد میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ بیدم نے کہا تھا ظہور محبت بقائے دل و جان، ظہور محبت بقائے دل و جان، فنائے دو عالم فنائے محبت، وفا کر کرے زندگی اپنی بیدم، وفا کرے زندگی اپنی بیدم، تو تا حشر جیلو جفائے موت۔ تو یہ عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک جذبہ ہے، ذوق ہے کہ محفل کو اس طرح گرم رکھتے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے ہمیں اسی طرح جذبوں کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، محترم بھائی لطیف صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو اس حوالہ سے کچھ گفتگو کی جانی چاہیے، تو جس چیز کو میں نے آج موضوع سخن بنایا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو زندگی عطا کی ہے اور کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ ہے کیا؟ ہر انسان جو اس دنیا میں آ کے جیتا ہے اور اپنی زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے، یہ زندگی ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو آج واضح کیا جائے گا، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔
زندگی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کے کام کرنے کا نام زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دماغ کے کام کرنے کا نام زندگی ہے تو جس وقت انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مریض مرض کی آخری حالت کو پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، ابھی دماغ حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر آنکھوں کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے اس کی آنکھوں کی پتلیاں شل ہو گئی ہیں، لہذا اس کی دماغ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ جبکہ دماغ ابھی حرکت کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس پر موت طاری ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا دماغ کے سوچنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ کسی نے کہا دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے۔ میں نے کہا اگر دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے تو جس وقت دل کا بائی پاس کیا جاتا ہے، اینجیوگرافی کی جاتی ہے، اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے، اس دل کو نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت اس دل کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آج تک تم یہی کہتے رہے کہ دل کی دھڑکن کا نام زندگی ہے، دل تو باہر پڑا ہوا ہے، اسے تو مر جانا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ارے نادان یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، دل کا تعلق صرف جسم سے ایک مرتبہ منقطع کیا گیا ہے، اس سے انسان پر موت واقع نہیں ہوئی، انسان ابھی زندگی پسند کر رہا ہے، انسان ابھی مرا نہیں ہے، انسان ابھی زندگی پسند کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس وقت دل کا تعلق انسان کے بدن سے کٹ گیا، دل باہر پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان زندہ ہے۔ پتہ چلا زندگی کا تعلق انسان کے دل کے دھڑکنے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ دل کہ انسان کی زندگی حرکت کا نام ہے، حرکت ہو تو زندگی ہے۔ میں نے کہا اگر حرکت کا نام زندگی ہے تو پھر کائنات کے سارے سیارے حرکت میں ہیں، کل فلک حرکت میں ہے، تمام کائنات پھر زندہ ہونی چاہیے۔ یہ موٹر گاڑیاں یہ بھی حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بھی زندہ ہونی چاہیے، سائیکل کو بھی زندہ کہنا چاہیے اور موٹر سائیکل کو بھی زندہ کہنا چاہیے، کار بس کو بھی زندہ کہنا چاہیے، ہوائی جہاز کو بھی زندہ کہنا چاہیے، لیکن تمام انسان مجھے جھنجھوڑ کے کہیں گے کہ تم نادان ہو کہ تم سائیکل کو زندہ کہہ رہے ہو، ارے حرکت کا نام زندگی نہیں ہے، تو پھر میں کہتا ہوں پھر کس کا نام زندگی ہے؟ پھر زندگی کسے کہتے ہیں اگر حرکت کا نام بھی زندگی نہیں ہے، دل کے دھڑکنے کا نام بھی زندگی نہیں ہے، سانسوں کے آنے جانے کا نام بھی زندگی نہیں ہے، خون کا جسم سے نکل جانے کا نام بھی زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ لوگوں یہ جن کے ہاتھ پاؤں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اعضائے بدن میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جن کا سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، بازو کہیں ہے، ٹانگیں کہیں ہیں، پیر کہیں ہیں، ہاتھ کہیں ہیں، فرمایا ان کو کبھی مردہ نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا کوئی تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ایک طرف ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو موت ہو جاتی ہے، اگر خون کی آخری بوند جسم سے نکل جائے تو موت طاری ہو جاتی ہے، سانسوں کے آنے جانے کا عمل منقطع ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں یاد رکھنا کہ روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت نہیں ہے، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اے محبوب آپ ان لوگوں کو واعظ و تبلیغ نہ کریں، انہیں ایمان کی طرف نہ بلائیں، انہیں بھلائی کے کام کرنے کا نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مردہ ہے، یہ مر چکے ہیں،
ان پہ موت طاری ہو چکی ہے۔ اب جنہیں مردہ کہا جا رہا تھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ و شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ چلتے پھرتے تھے، گاتے پھرتے تھے، کارہائے زندگی سر انجام دیتے تھے، دنیاوی مشاغل طے کرتے تھے، لوگوں سے ان کی میٹنگز بھی ہوتی تھی، صحبتیں بھی ہوتی، مجلسیں بھی منعقد ہوتی، لوگوں سے گفتگو بھی ہوتی، لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، ان پہ موت واقع ہو چکی ہے۔ تو پھر بندہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ تو بتا، ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بظاہر ختم ہو چکی ہے، جن کی روح نفس سے نکل چکی ہے، جن کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی نکل چکی ہے، جن کے سانسوں کے آنے جانے کا عمل منقطع ہو گیا، جن کے اعضائے بدنیاں کے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے، پاؤں کہیں پڑا ہوا ہے، سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، ان پہ موت واقع نہیں ہوئی ہے، یہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اعضائے بدنیاں سلامت ہیں اور زندگی کی رونق بھی باقی ہے، خون کی آخری بوند بھی باقی ہے، سانسوں کے آنے جانے کا عمل ابھی منقطع نہیں ہوا ہے، روح جسم سے نکلی نہیں ہے، قوت نامیہ بھی سلامت ہے، قوت حاسہ بھی کام کر رہی ہے، قوت شامہ بھی کام کر رہی ہے، قوت ذائقہ بھی کام کر رہی ہے۔ باری تعالیٰ انسان کے تمام احساسات کام کر رہے ہیں، ساری قوتیں کام کر رہی ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنے کارہائے زندگی سر انجام بھی دے رہے ہیں، اور چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، باری تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تو نے مردہ کہا، اور دوسری طرف اعضائے بدنیاں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ زندہ کو مردہ کہا، مردہ کو زندہ کہا؟ باری تعالیٰ بتا یہ ماجرا کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے، او نادا میرے قرآن کے اندر وہ غزل ہو، میرے قرآن میں تفکر کر، میرے قرآن میں تدبر کر، میری آیات کو سمجھ، میرے کلام کو سمجھ، تجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے مردہ کو زندہ کیوں کہا، زندہ کو مردہ کیوں کہا۔ جس وقت میں نے کلام باری تعالیٰ کو کھولا، اس کی آیات کے اندر، اس کے اسلوب کے اندر میں نے غور و فکر کیا، تدبر سے کام لیا، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کو مردہ کہا، مردہ کو زندہ کہا۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں خواب غفلت سے ملا کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، سانسوں کے عمل کا رک جانا یہ موت نہیں ہے، جسم کا کٹ جانا موت نہیں ہے، دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا موت نہیں ہے۔ اور کہا، جھنجھوڑ کے کہا، لوگوں یاد رکھنا، زندگی اور موت کا تعلق انسان کی سانسوں سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق انسان کی دھڑکن سے نہیں ہے، کارہائے زندگی سے نہیں ہے، تو پھر کس سے ہے؟ کسے زندہ کہا جائے گا، کسے مردہ کہا جائے گا؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا، لوگوں یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے وہ زندہ ہے، اور جس دل میں یہ محبت نہیں ہے مردہ۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ زندگی روح کے نکل جانے کو کہتے ہیں، اگر روح نکل گئی تو زندگی ختم۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اگر انسان کے دل کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، حضور علیہ السلام کی محبت اس دل میں آ بسے، اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو جس وقت تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہم جیسا، ہم ان جیسے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جس وقت تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو تم نے ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کوئی عبادت میں ہو، تم حج کر رہے ہو، زکات ادا کر رہے ہو، تم جہاد کر رہے ہو، تم نماز میں مشغول ہو، اللہ کی جس عبادت میں تم مشغول ہو جاؤ تب مکینے گنبد خضرا کی آواز آ جائے، ساری عبادتوں کو چھوڑ کر محمد عربی کی آواز پر لبیک کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل عبادت حضور علیہ السلام کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے ادا کر لی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا نہیں کی تھی۔ حضور علیہ السلام امتحان لینا چاہتے تھے، امتحان لینے کی غرض سے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھ گئے، آپ کی گود میں امام الانبیاء نے سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی، آرام کرنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک طرف رب کی عبادت تھی، دوسری طرف مصطفیٰ کا چہرہ تھا، ایک طرف خدا کا حکم تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کا آرام تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتے گزرتے ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی نماز کو قضا کر دیا اور اہل سنت و جماعت کو یہ پیغام دے دیا، لوگوں یاد رکھنا جس وقت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائے تو یاد رکھنا کہ نماز اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت حضور کے آرام کا خیال رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضور کے آرام کی خاطر اپنی نماز قضا کر دی، ترک کر دی۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا علی پریشان کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر قضا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا علی اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ بتاؤ نماز ادا کرنا چاہتے ہو قضا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام میں میری نماز قضا ہوئی ہے، مزہ تب ہے جب یہ نماز ادا کروں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے علی یہ تو مافوق الفطرت کام ہے، یہ میری بساط سے باہر ہے، سورج ہر وقت اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم پر وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کوئی سیرت کی کتاب کسی سیرت نگار نے یہ کلمات نہیں لکھے جس وقت علی نے یہ کہا کہ امام الانبیاء نماز قضا ہوئی ہے، قضا نہیں پڑھنا چاہتا، ادا پڑھنا چاہتا ہوں، سورج غروب ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں کہا اے علی یہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اے باری تعالیٰ یہ تیرا علی ہے اور تیرا علی تیری بھی اطاعت میں تھا، تیرے مصطفیٰ کی بھی اطاعت میں تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ یا علی، باری تعالیٰ علی تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا اور تیری اطاعت میں تھا، اب یہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے،
حضور علیہ السلام نے دعا کے ذریعے بتا دیا کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات سے اپنا قلبی تعلق استوار کر لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں ہوتا ہے، ہر وقت مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور حضور علیہ السلام کا در خدا کا در۔ ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ یہ ادا نماز پڑھنا چاہتا ہے، پھر سورج کو واپس پھیر دے۔ تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں، تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ اب انصاف سے بتائیں، جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہم ان جیسے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ انگلی کا اشارہ یہ صرف وہمی لکیر ہے، وہمی لکیر، اس اشارے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی طرف اشارہ کروں، کیا میرے اشارے میں یہ طاقت ہے کہ میں آپ کو کھینچ سکوں؟ لیکن وہ میں نہیں تھا، کون تھا؟ محبوب رب باری تھا، محبوب خدا تھا۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا، تمام صحابہ کرام نے یہ بات کی کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا اور انگلی سے اشارہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو سورج غروب ہو چکا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس طرح واپس پلٹا جس طرح کسی نے اس کو کلاموں کے ساتھ پکڑ کے واپس کھینچ لیا، رسیوں ڈال کے واپس کھینچ لیا ہو۔ اب بتاؤ، جس نبی کا فہم اشارہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ سورج کو واپس پلٹا سکے، اس نبی کے ہاتھ کی کیا طاقت ہوگی؟ اس نبی کے اپنے ہاتھ کی کیا طاقت ہوگی؟ اگر ہاتھ کی طاقت پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ سنو، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے قدم آگے بڑھایا اور قدم آگے بڑھا کے ہاتھ اس طرح بلند کیا، پھر واپس پلٹا لیا۔ جس وقت نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ماجرا عجیب دیکھا کہ آپ نے قدم بڑھایا، ہاتھ آگے کیا، پھر واپس کر لیا، یا رسول اللہ کیا حکمت تھی؟ آپ نے فرمایا، جس وقت میں نے اپنا قدم آگے رکھا اور اس ہاتھ کو میں نے بلند کیا تو میرا ہاتھ جنت فردوس میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، جنت میں تھا اور جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے ایک گوشے کو توڑنے لگا تھا۔ پھر میں نے سوچا اگر یہ گوشہ میں لے آیا زمین پر تو زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی، یہ انگور کبھی ختم نہیں۔ میں نے پھر اس ارادے کو ترک کر دیا۔ اس نبی کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس پلٹ سکتا ہے۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی، دن کو شب کہا تو ہو کے۔ سبحان اللہ، سورج واپس پلٹ آیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا مقام۔ حضور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ میری محبوب کی اطاعت یہ میری ہی اطاعت ہے، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ میری ہی اطاعت کر رہا ہو۔ اب کیوں کہ جس وقت حضور علیہ السلام بلائیں اللہ کی نماز میں ہو تو نماز کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا کام کرنا ضروری ہے، اور فرمایا جب تم کام کر کے واپس آؤ۔ اب توجہ طرح بات کرنے لگا، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی فقیہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بندے نے نماز میں اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، ہاتھ چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھے اور اس کی نماز باقی رہے۔ کوئی دنیا کا فقیہ ایسا نہیں لکھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میرا محبوب جس کام کے لیے بھیجے تم اس کام کو جس وقت کر کے واپس آؤ گے، نماز نہ اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ پھر کسی سجدہ سہو کی ضرورت ہے۔ فرمایا جس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے جب واپس آؤ گے اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر لینا، نماز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ یا جہاں سے نماز چھوڑو گے وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور جس وقت بھی میرا محبوب بلائے تم نے اپنی نمازوں کو ترک کر کے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے میرے محبوب علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ باری تعالیٰ کیوں اتنا لاڑ کیوں ہے، اتنا پیار کیوں ہے؟ فرمایا یہ میرے لاڑ کی وجہ سے میں حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ تم پہ ان کا کرم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جو تم پر اتنا کرم کرتا ہے، تم پر اتنی شفقت کرتا ہے، اس کے پھر ہر حکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ باری تعالیٰ وہ کس طرح ہم پہ شفقت کر رہے ہیں، ان کا ایسا کون سا کرم ہے جس کی وجہ سے تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ لوگوں یاد رکھو اگر میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، میرے محبوب کے در سے بھی تمہیں زندگی کی خیرات ملی، اس لیے کہ اللہ بھی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی دہلیز ایسی دہلیز ہے کہ جو وہاں تک چلا گیا، دہلیز مصطفیٰ کو اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں، زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا جسم کے کٹ جانے کا نام موت نہیں ہے، سانسوں کے آنے جانے کے عمل کا رک جانا موت نہیں ہے، اور اعضائے بدنیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ موت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر حضور آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ زندگی اور موت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب عزت کی قسم اگر اعضائے بدنیہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا موت ہوتا تو خالد بن ولید کب کا مر گیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور پھر آپ عقدہ حل کریں، ہمیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا جس نے اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچا دیا اور جس نے چوکٹ مصطفیٰ پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، جس نے اپنے دل میں امام الانبیاء کی محبت کو بسا لیا، اس کی شامیں بسر ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں، اس کے دل گزرتے ہیں ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کی الفت میں، ان کے ساتھ انس رکھنے میں۔ جس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی وہ زندہ ہے، اور جس کے دل سے یہ محبت نکل گئی وہ مردہ۔ جس کے دل سے حضور علیہ السلام کی محبت نکل گئی وہ مردہ ہے، اور جس دل میں یہ محبت موجود ہے وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا جس زندگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جس زندگی کو ہم زندگی کا نام دیتے ہیں، کیا یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ یہ موت ہے۔ اگر انسان نے آ کے حضور علیہ السلام کی ذات کو نہ پہچانا اور حضور علیہ السلام کے مقام کو نہ پہچانا تو وہ جیتے جی مر چکا ہے، اس پہ موت پاری ہو۔ جس نے حضور علیہ السلام کو جان لیا اور آپ کو پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ زندگی اور موت پر تصرف کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، زندگی اور موت پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ زندہ ہونا، ایک ہے زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر تصرف عطا کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور قرب حاصل کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ذات مصطفیٰ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، دہلیز مصطفیٰ
تمہاری محبت نہیں ہے، تمہارا دعوی محبت بالکل غلط ہے۔ ہر دعوے کے اوپر دلیل ہوتی ہے، اور دلیل میں نے تمہیں قرآن میں کہا تھا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل وجود مصطفیٰ ہے، ذات رسالت مآب ہے۔ اگر میرا دعویٰ ہو، میں نے توحید کا دعویٰ کیا، دلیل مصطفیٰ ہے۔ اگر تم میری توحید کا دعویٰ کرو اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو، تب بھی دلیل وجود مصطفیٰ۔ اگر میری پردہ میں آنا ہے تو پھر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، وہ مجھ تک پہنچائیں گے۔ اگر مجھے کسی نے جاننا ہے، مجھے کسی نے سمجھنا ہے، براہ راست نہیں سن سکتا، بلکہ اسے بھی دہلی سے کیوں میں نے دلیل بنایا ہے۔ دلیل رب عالم کے لیے بھی ہے، ان کی طرف سے بھی یہ دلیل ہے، اور اس کائنات کے ہر فرد کی طرف سے بھی حضور علیہ السلام کی دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نے حضور علیہ السلام سے محبت کی، اس نے خدا سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جو مجھ سے محبت کرتے کرتے ایک پھر ایسا مقام آتا ہے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ بندہ جس وقت میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خدا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، نور خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، تصرف خدا کا ہوتا ہے، وہ وجود تو بدلے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں تمام قوت خدا کی ہے۔ پھر وہ بندہ، اگر میں بات کھول کے کروں، اگر مجھے اجازت دے میں بات اور چھوڑ کے کر دوں کہ وہ دیکھنے میں تو بندہ لگتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ انسان ہے، ہمیں نظر آتا ہے یہ بشر ہے، لیکن در حقیقت اس کی ساری حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ بشر نہیں رہتا، وہ بندہ نہیں رہتا۔ جس وقت انسان کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اسے مقام کل پہ فیض فرما دیتا ہے، مقام کل پہ فیض فرما دیتا ہے۔ مشکل باتیں ہیں، توجہ کریں گے سمجھ آئے گی۔ پھر اللہ کا ولی اور وہ بندہ جو حضور علیہ السلام کی وسیلہ سے بارگاہ خدا تک پہنچتا ہے، جس وقت وہ اپنی زبان سے کوئی کہہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم دیکھو گے پراگندہ حال، لباس پھٹا ہوا، میلا کچیلا، ان کے چہروں پر درد و غبار، ان کے بال بکھرے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں۔ جس وقت لوگوں سے وہ بات کریں گے، لوگ ان سے بات نہیں کریں گے، لوگ ان کو حقارت سے دیکھیں گے۔ دنیا والوں کی مجلس میں جس وقت وہ جائیں گے، وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے ان کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیں گے، لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے، لوگ دروازوں سے ان کو بھگا دیں گے۔ ایسے پراگندہ حال اور جن کو دیکھ کر لوگ نفرت کریں گے، رب عزت کی قسم اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا حیا کرتا ہے، اتنی محبت ہے کہ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ اسی لیے تو اللہ کے ایک بزرگ تھے انڈیا کے رہنے والے، خواجہ عبد الرحمن ان کا نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کے اوپر فائز تھے، اللہ کی ہر تقدیر پر راضی رہنے والے، اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے والے، ہر دکھ درد کو وہ برداشت کرنے والے تھے۔ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، بچپن تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، لیکن آپ صبر کرتے رہے، اللہ سے اس کی بیماری کی شفا یابی کی دعا کرتے رہے۔
لیکن کبھی دل سے دعا نہیں کی، بلکہ دل میں یہی تھا باری تعالیٰ جیسا تیرا امر ہے میں تیرے ہر امر پہ راضی ہوں۔ ایک دن اتنا بیمار ہو گیا کہ جان کنی کا عالم تھا، تڑپ رہا تھا۔ والدہ ہوتی ہے، والدہ کا دل بچے کی تکلیف، بلکہ والد کا بھی دل بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ والدہ پریشان تھی، وہ دوڑ کے آئی، اس نے کہا بابا جی آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، آپ کا دل تو اللہ سے لگا ہوا ہے، آپ کی محبت اللہ سے ہے، بچے سے اتنی محبت نہیں ہے، لیکن میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میری تو محبت اس بچے سے ہے، میں جیتی ہوں تو اس بچے کو دیکھ کر، میں زندگی بسر کر رہی ہوں اس بچے کے ناز و نخرے کو برداشت کر کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے میں جیتی ہوں، اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جیسا اللہ کی تقدیر ہے اس پہ راضی رہو۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے پھر کہا کہ بچے کی تکلیف کو اللہ پر چھوڑ دو۔ جس وقت بالکل آخری وقت آ گیا، بچہ تڑپنے لگا، ماں سے دیکھا نہ گیا، ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا، لا کے والد کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا لو اب تمہارا اور تمہارے بچے کا معاملہ ہے۔ آخر وہ بھی والد تھا، والد بھی اپنے بچے سے، اس کے جگر کا گوشہ ہے، باپ اپنے بیٹے کی کسی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو آج کا انسان ہے جو اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے، جو بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کو بھول جاتا ہے۔ آج کا نوجوان لڑکا، آج کا ویل ایجوکیٹڈ پرسن جو کہتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور میں اعلیٰ ڈگری ہولڈر ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، لاکھ لعنت ہو ان ڈگریوں پر جن ڈگریوں نے تجھے تیرے والد سے دور کر دیا، جن ڈگریوں نے تجھے تیرے والد کی قدر کو نہیں پہچاننے دیا، جن ڈگریوں نے تجھے نہیں بتایا تیری والدہ کی کیا شان ہے، تیرے بہن بھائیوں کے تیرے اوپر حقوق کیا ہے، ایسی ڈگریوں پر خدا کی لعنت۔ آج کا انسان والد کے درد کو نہیں جانتا کہ بچپن میں کن حالات میں میرے باپ نے میرے منہ میں نوالا ڈالا تھا۔ آج کا انسان صرف یہ دیکھ لے کہ بچپن میں جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، والدہ ہمیں منہ سے نوالا نکال کے مجھے دیتی تھی، باپ پیروں بھوکا رہ کر اپنے منہ کا نوالا میرے منہ میں ڈالتا تھا، اپنے خون پسینے کی کمائی لا کے میری پرورش میں اس نے لگا دیے، اپنی ساری زندگی وہ بھوکا رہا، اپنی کسی خواہش کو اس نے پورا نہ کیا، میری ہر خواہش کو اس نے پورا کیا۔ اگر باپ کے اس درد کو اور باپ کے اس حوصلے کو اگر بیٹا جان لے تو کبھی باپ سے وہ اس طرح بے وفائی نہ کرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن جس تعلیم کو حاصل کر کے انسان نے اپنی تمام اقدار کو جاننا تھا، تمام اخلاقیات کو جاننا تھا، تمام حقوق کو جاننا تھا، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی بھی آمادہ نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آج دینی مدارس ویران ہو چکے ہیں، مساجد ویران ہو چکی ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا، اختر ہوشیار پوری لکھتا ہے، امت کا بکھرا ہوا شناسہ باہم کیوں نہیں ہوتا، امت پہ کرم رب کرم کیوں نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا، برباد یہ انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا۔ تو کہتا باری تعالیٰ کیا بات ہے، یہ انسان ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، یہ انسان ایک ماں کی اولاد ہے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، باپ کو گھر سے باہر کر کے نکال رہا ہے اور ماس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو نہیں دیکھتا، ایک دوسرے کے حقوق قسم کر رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، یتیموں کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا بات ہے، یہ کیوں ہے؟ باری تعالیٰ ایک ماں کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن کسی کا کلیجہ نہیں تڑپتا، کسی کے کلیجے میں یہ بات نہیں جاتی کہ جس میں میں ظلم کر رہا ہوں اور جسے میں تکلیف پہنچا رہا ہوں یہ بھی میرا مومن بھائی ہے۔ مکین گنبد خضرا نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک مغرب میں رہتا ہو دوسرا مشرق میں رہتا ہو، اگر مغرب میں رہنے والا بیمار ہو جائے اسے کوئی تکلیف پہنچے، مشرق میں رہنے والا تلملا اٹھے گا، تڑپ اٹھے گا۔ جس طرح بخار کی حالت میں اگر ہاتھ کو تکلیف ہو،
سارا بدن کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ آج کا انسان انسانیت کو بھول گیا، آج کا انسان اس دکھ کو بھول گیا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ رشتے کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے پھر مجھے ادھر سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے؟ تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے؟ حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، واہ۔ اس جاہ طلب قوم کی نیت میں خلل ہے، یہ صورت حالات مکافات عمل۔ اس کا سارا دار مدار اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ تم نے دہلیز مصطفیٰ کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ آج کوئی حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں جہاں کنجر خانہ لگا ہوا ہو، جہاں محفلیں رقص و سرور ہو، جہاں کھانا لگا ہوا ہو، وہ باتیں جن سے چلا نہیں جاتا، جن کے گھٹنوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، اگر کوئی کنجر وہاں ڈانس کرے وہ پاپا بھی پیدل اپنے گھٹنوں پہ چل کے وہاں چلا جائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہو، اللہ کی باتیں ہو، اللہ والوں کی باتیں ہو، آج کا نوجوان ٹی وی پہ بیٹھ کے رات بسر کر دے گا، ساری رات مووی دیکھتے ہوئے بسر کر دے گا، ساری رات ناچ گانا دیکھتے ہوئے بسر کر دے گا۔ ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے صرف مکین گنبد خضرا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، وہ شاعر کہتا ہے اپنے پڑھنے کو منگواری کیوں نہیں لندن سے کتاب، اپنے پڑھنے کے لیے منگواری تو نے لندن سے کتاب، کبھی ہم سایہ کے گھر سے قرآن بھی منگایا، کبھی ہم سایہ کے گھر سے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، اس لیے وہ والدین بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم کو حاصل کروا دی، ان کو بڑے بڑے کالجوں سے یونیورسٹیوں میں ان کو داخلہ کو لے دیا، اگر نہیں لے کے دیا کسی مدرسہ میں لے کے نہیں دیا، کسی مسجد میں داخلہ لے کے نہیں دیا۔ بالخیر والد تھا، اس کا دل تڑپا، بیٹے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکا، جس وقت بیٹے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکا ادھر سے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے اوپر نگاہ اٹھائی، آسمانوں کی طرف دیکھا، اور جس وقت واپس نظر کی آنکھوں میں جلال تھا، چہرے پہ جلال تھا، آپ نے فرمایا ارجع یا ملک الموت فإن حکم موتہ قد نزل۔ آپ نے فرمایا ملکو او اسرائیل واپس چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی موت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی موت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اس کا موت کا حکم ٹل گیا ہے، اب واپس چلا جا۔ تو میں نے کہا جس نے خود کو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا لیا، ایک تو ہے کہ زندہ ہونا، خود زندہ ہونا، جس نے دہلیز مصطفیٰ کو تھام لیا اور اپنے دل کا تعلق ان سے وابستہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت پہ بھی اس کو اختیار عطا فرماتا ہے اور زندگی پہ بھی اس کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ آخری بات میں آپ تک کے ساتھ چاہوں گا، اللہ کے ایک ولی تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل آنا، اسی وقت کل جب تم آؤ گے تمہارے سوال کا جواب میں تمہیں دے دوں گا۔ جس وقت اگلا دن ہوا وہ سائل دوبارہ واپس آیا، اس نے آ کے اس وقت دیکھا
خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، اتنے لوگ اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں، لوگوں کا ہجوم کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا، خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ بڑا پریشان ہے۔ اس نے کہا مجھ سے تو آج وعدہ تھا، انہوں نے مجھے بقا کا راز بتانا تھا۔ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ میرے فقدے کو حل کرنا تھا، میرے سوال کا جواب دیے بغیر بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی نماز جنازہ ہی ادا کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ جس وقت آپ کی میت کو اٹھایا گیا، جنازہ گاہ لے کے جایا گیا، اس نے جس وقت آپ کی نماز جنازہ ادا کی، دل میں خیال آیا خواجہ باقی باللہ سرکار بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور جس نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے وہ بھی تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کیوں نہ میں انہی سے ہی اپنے سوال پوچھوں، یہی میرے سوال کا جواب دے دے۔ جس نے جنازہ پڑھایا تھا اس نے نقاب پہنا ہوا، آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، کہا حضور سلام علیہ کے ابھی وہ نقاب میں ہیں، نقاب پوش ہے کوئی، اس کے چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں، صرف نقاب اڑے ہوئے آگے آیا، نماز جنازہ پڑھائی واپس جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کے سوال کیا کہ حضور میں نے خواجہ باقی باللہ سے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، جواب دینے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا ہے، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ جس ذات نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ ذات بھی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، میں اپنا سوال انہی سے ہی پوچھ لیتا ہوں، یہ مجھے جواب عطا فرما دیں گے۔ حضور میرے سوال کا آپ جواب عطا کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، بقا اور فنا کا راز کیا ہے؟ جس وقت اس نقاب پوش انسان نے اس آنے والے کے سوال کو سنا، اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے آرام اور سکون سے اپنے چہرے سے اپنے نقاب کو اٹھایا۔ جس وقت نقاب اٹھا اور وہ چہرہ بے نقاب ہوا، وہ حجاب اٹھا، دیکھنے والا دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جس سے وہ سوال پوچھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ باقی باللہ ہی، وہ خواجہ باقی باللہ ہی تھے۔ حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا، متعجب ہو گیا، اضطراب اور قلق کا شکار ہو گیا۔ اس نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے، وہاں بھی آ یہاں بھی آ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جاننا چاہتا تھا کہ بقا کسے کہتے ہیں، فنا کسے کہتے ہیں، تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ جو سامنے چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ فنا ہے، اور جو تیرے سامنے ہے یہ بقا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر آ نکلے کبھی اس در جا ٹھہرے۔ جو حضور علیہ السلام کے تحلیل پہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے بمصطفیٰ پرستان پیشرا کہ دین ہمیں اگر باؤں نہ رسیدی تمام کو لبے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا کہ سارے کا سارا دین، اور اگر تم ایمان کو جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو، اپنی ذات کو تحلیل سے مصطفیٰ پہ جھکا دو، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ لے جاؤ۔ جو حضور کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو لے جائے گا وہی مومن ہوگا اور وہی زندہ ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو تحلیل مصطفیٰ سے دور کر لیا اور حضور علیہ السلام کے در پہ نہ پہنچا، یہ ساری غلامی ہے، یہ کفر ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ اور اللہ کا کلام گواہ ہے کہ جو کافر ہے وہ زندہ تو ہمیں بھی لگتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا حضور دین کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ آپ نے فرمایا تم ایمان کا جاننا چاہتے ہو، ایمان کیا ہے اور یہ زندگی کسے کہتے ہیں، تو پھر سنو، سارے کا سارا دین
سارے کا سارا ایمان اور ساری زندگی یہ ہے کہ جس وقت انسان ہوش سنبھالے اس وقت حضور کا ادب کرے. جب انسان اس دنیا سے جائے تو حضور کے عشق میں جائے. حضور کے عشق میں جس نے اپنی زندگی بسر کر دی اور ہر لحظہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا رہا, آپ کے فرامین کو بجانو دل تسلیم کرتا رہا, آپ کے ہر قول کو مانا, آپ کے ہر بات کو مانا, اور ہر لحظہ ہر لمحہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا رہا, آپ کے خواب سے محبت کرتا رہا, آپ کی آیت ہر سے محبت کرتا رہا. جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر کر دی اور جس نے اپنے دل میں حضور کی ذات کو بسا لیا, تو پھر یاد رکھنا کہ اس کی حالت کیا ہو جائے گی. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. لوگوں, موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دے, جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے. موت پل ہے, دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن عاشقوں کے لیے کیا ہے, محبت کرنے والوں کے لیے کیا ہے. محبت کرنے والوں کے لیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا, موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی, صبح دوام زندگی. اور جیسے کسی نے کہا فنا کیسی بقا کیسی, جب اس کے آسمان ٹھہرے کبھی اس گھر آ نکلے کبھی اس گھر جا ٹھہرے. علامہ اقبال نے تو حد کر دی, آپ نے سارا فلسفہ اور اپنا سارا کلام صرف ایک شعر کے اوپر لگا دیا. آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم نے حضور سے وفا کی, حضور سے محبت کی, لوح بھی تمہیں دے دوں گا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کائنات کو کچھ نہیں ہے, کائنات کی حقیقت کچھ نہیں ہے. لوح بھی تمہیں دے دوں گا اور قلم بھی تمہیں دے دوں گا. اب جیسا دل میں آئے ویسی تقدیر لکھنا. اسی لیے تو کہا تھا خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیوں انسان کے ہاتھ میں قلم دے دیا جاتا ہے, انسان کے ہاتھ میں لوح دے دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ, لوح بھی آپ ہیں, قلم بھی آپ ہیں, آپ کا سارا وجود لوح محفوظ اور کتاب اور قرآن ہے. آپ کا سارا وجود قرآن ہے. جب لوح بھی آپ ہیں, قلم بھی آپ ہیں, سارا قرآن آپ ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ ساری کائنات, یہ جو چرخ, یہ فلک ہمیں نظر آتا ہے, یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, جو خیر کثیر, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, جو آپ کو عطا ہوا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جو آپ کو عطا ہوا. یا رسول اللہ یہ ساری کائنات مل کر اتنی بھی نہیں بنتی جتنی آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے. تو جو آپ کا ہو گیا, جس نے اپنے وجود میں آپ کی ذات کو سما لیا, جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا, اپنا جینا مرنا, اپنا کھڑا ہونا, چلنا پھرنا, کھانا پینا سب کچھ آپ کو بنا لیا, اور اس نے آپ کی ذات میں وہ فنا ہو گیا. جس وقت وہ آپ کی ذات میں فنا ہو گیا, جو فنا سے رسول ہو گیا, تو رسول وہ فنا باللہ ہے, اللہ کی ذات باقی ہے. جو رسول میں فنا ہوا وہ خدا میں فنا ہوا, اور جو فنا ہوا, جو اللہ کی ذات میں فنا ہوا, اللہ باقی ہے. اللہ کے ساتھ مل کر وہ انسان جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مر چکا ہے, یہ فنا
کے رسول کے وسیلہ سے فنا فی اللہ ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے سمندر میں جو بقا کا سمندر ہے اس میں یہ متغم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں جو فنا ہو گیا، قطرہ ملے سمندر میں، سمندر بھی کہلائے، قطرہ ایک اگر سمندر میں مل جائے، جب تک قطرہ علیحدہ رہے، جب تک قطرہ قطرہ رہے، قطرے کا وجود باقی رہے، تب تک اسے قطرہ ہی کہا جاتا ہے۔ نہ کوئی سمندر کہتا ہے، نہ کوئی دریا کہتا ہے، نہ کوئی جوہر کہتا ہے، نہ چشمہ کہتا ہے، کوئی ندی نالا بھی نہیں کہتا، حتیٰ کہ اسے کوئی گلاس بھی نہیں کہتا۔ جس وقت وہ قطرہ سمندر میں مل جائے، اپنی ذات کو فنا کر کے وہ بقا کی وادیوں میں چلا جائے، اپنی ذات کے تمام اوقات، تمام خصال وہ ختم کر کے سمندر میں مل جاتا ہے، سمندر کی ساری صفات لے لیتا ہے، اب کوئی اسے قطرہ نہیں کہتا بلکہ سمندر کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے، حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ اب جو مرنے سے پہلے مر گیا، جس نے جیتے جی اپنے آپ پہ موت کو جاری کر لیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ موت صرف ایک مرتبہ آئے گی، ایک مرتبہ انسان رہتا چلے گا جس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نام ہے غلام ہے، نام یہ رسول میں، بول عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب قرآن کریم کا یہ بات ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا کے کوئی مفسر، کوئی مترجم، کوئی محدث، کوئی محقق، مدقق، جو بھی کسی سے پوچھ لیں کیا جس پر ایک مرتبہ دنیا کی زندگی میں موت آ گئی دوبارہ موت آئے گی؟ وہ کہے گا نہیں آئے۔ تو جس نے جیتے جی اپنے آپ کو مار دیا، موتو قبل ان تموتو کی مثال بن گیا، مرنے سے پہلے مر گیا۔ یہ الگ ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا کیسے ہے۔ تو جو مرنے سے پہلے مر جائے اور اپنے اوپر موت کو طاری کر لے، پھر اس پہ موت کبھی نہیں آتی۔ بندہ اپنے وجود کو ختم کر کے جس وقت باقی کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ بھی باقی بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا شاعر نے کہ فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس طرح نکلے کبھی اس درجہ ٹھہرے۔ دوستو ضرورت یہ ہے، اللہ نے زندگی ہمیں عطا کی ہے تو یہ زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام کو پہچانا جائے، آپ کی ذات کو پہچانا جائے۔ سبل الہدی والرشاد مکمل حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات فلک یہ صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ حضور علیہ السلام کے مقام کو جانا جائے، آپ سے محبت کی جائے۔ تو زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے، جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دے، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے۔ جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا کو نہیں بنایا، مرتا ہر کوئی ہے، ہر کوئی دنیا میں آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آج بھی غازی ممتاز حسین کے قادری کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ غازی علم الدین شہید کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ داتا صاحب آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، میں کہتا ہوں روزانہ ہزاروں لوگ وہاں سے لنگر کھا کے زندگی پا رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں۔ داتا صاحب کی خود کی زندگی کا کیا کہنا، داتا صاحب کے جو در پہ چلا جاتا ہے
اللہ اسے بھی زندگی کی خیرات عطا فرمائے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، میرا ایک ہی پیغام ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی بسر کریں، جتنا ہو سکے حضور علیہ السلام کے مقام کو پہچانیں اور اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ تک لے جائیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کو سینوں میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برادر مرحوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ گری کے رحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں منتظمین ہیں، منتظمین محفل ہیں، جتنے بھی یہاں شرکت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جائز نیک مقاصد پورے فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علیہ السلام۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا دست بستان آقا کھڑے ہیں، یہ حاضر غلام اور پیش کرتے غلام السلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، ختم شریف کے بعد دعا۔ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
والصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد चैनल के मजीद पागल है हैं? ये बात والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين يا إله العالمين يا مرحبين يا رب العالمين اس محفل پاک میں جو خاص طور تیرے حبیب علیہ السلام جملاد پاک کے سلسلے منعقد کی گئی ہے کہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام پاک بارگاہ کو بلند یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر اس کا ثواب کل انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام والدین کریمین محترمین حضور علیہ السلام ازواج مطہرہ آل پاک راج پاک اہل بیت اطہار پانچن پاک علیہ السلام کی محبت یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے پہلے کا ثواب حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے اس کا ثواب بدر سے لے کے کربلا تک تمام شہداء اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے اس کا ثواب کل اولیاء کرام مشائخ افضان اور کل مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہم تک فوت ہو گئے ہیں سب درمان کو مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خصوصی طور پر مرحوم محمد یوسف درمان کو یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر انہوں نے زندگی دی تمام غلطیاں کتائیاں معاف کریں اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر مقصد اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر میں تمام پہلے منزل انسان فرما یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر انہوں نے قبر منور فرما قبر کی شادی عطا فرما انہوں نے قبر جنان کا مرتنہ فرما خاص فضل فرما خاص رحمت فرما یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے شفاعت کو بردیدار نصیب فرما یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خاص فضل فرما خاص رحمت فرما یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر مرحوم دے گھر والوں انہوں کی اولاد بھائیوں رشتے داروں تمام لائقین صبر عطا یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر انہوں نے کہاں چلیں برکت نازل فرما اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت طریقے کی چلنے کی توفیق عطا فرما نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما انہوں دلوں کے اپنے حبیب علیہ السلام عشق و محبت پیدا فرما یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر سارے سب کے گناہ معاف فرما سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے پیارے پیارے سنت طریقے کی چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اب خاص سب کے کرم جنم کا مرضہ نازل کریں یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے تمام عالمین کے جہد دلی مقاصد اور جہد مرادہ ہوئی سب میں ظاہر اور باطن سے تمہارا خاص یا مولا کریم جو مسلمان بیمار میں اپنے حبیب علیہ السلام کے سب نے ظاہری اور باطنی جسمانی اور ذہنی طور پر شفا کام جو مسلمان پریشان حال ہیں اپنے حبیب علیہ السلام کے سب کی پریشانیاں دور سے سب کے خاص طور پر رحمت کرنا سب کے خاص رحمت کا برچہ یا مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے خیر ہم سب کے دلوں اپنے حبیب علیہ السلام عشق و محبت کرا اور عشق و محبت جدت مزید دن بدن اضافہ فرما یا مولا کریم سب نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بڑا پاک کے حبیب نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وازواجه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.